حدیث نمبر 517 517 عن عروة رضي الله عنه قال كانت عائشة رضي الله عنها تكره أن يسب عندها حسان وتقول عروة ان کے بارے میں لکھیں آپ ابو عبداللہ عروة بن الزبیر ابو عبداللہ عروة بن الزبیر بن العوام. یہ جو عشرہ مبشرہ صحابہ ہیں نا ان میں حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ کیا کہتے ہیں یہ ان کے بیٹے ہیں ابو عبداللہ عروہ بن الزبیر بن العوام الاسدی بن الزبیر بن العوام الاسدی. تو عروہ کون ہوئے پھر یہ عروہ ہوئے اسماء بنت ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی. حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بڑی بیٹی اسماء کے یہ کیا کہتے ہیں بیٹے ہو گئے. تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے نواسے ہو گئے. آپ تابعی ہیں، فقیہ ہیں. آپ کا وصال 94 ہجری کو ہوا، 94 ہجری کو آپ کا انتقال ہوا. ٹھیک ہے. تو حضرت عروہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ کانت عائشہ رضی اللہ عنہا تکرہ ان یسب عندها حسان وتقول. وہ کہتے ہیں کہ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ بات ناگوار گزرتی تھی، ان کو ناپسند گزرتی تھی کہ ان کے سامنے حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کو برا بھلا کہا جائے. وہ ان کے سامنے حضرت حسان کو برا بھلا کہنا اس کا ایک بیک گراؤنڈ ہے. بیک گراؤنڈ یہ ہے، قدیم بیک گراؤنڈ ہے اس کا. وہ یہ ہے کہ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے متعلق ایک مرتبہ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ سے غلطی ہو گئی تھی. ام المؤمنین عائشہ کی شان میں بہت بڑی غلطی تھی، غلطی چھوٹی نہیں تھی، غلطی بہت بڑی تھی. واقعہ افک اگر آپ انٹرنیٹ پر تلاش کریں گے تو بہت تفصیلی تھی. یعنی کچھ الزام وغیرہ کا مسئلہ تھا، جو ہے وہ کئی حضرات اس میں بھٹک گئے تھے اور پریشان ہو گئے تھے اور ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا پہ الزام لگا دیے تھے. تو ان الزام لگانے والوں میں آگے بڑھ کر ان میں ایک نام حسان بن ثابت کا بھی تھا. تو یہ بہت بڑی غلطی ان کی شان میں ہو گئی تھی، بہت بڑی غلطی ہو گئی تھی. اس کے بعد ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا معاف بھی کر دی تھی، لیکن لوگوں کو یہ بات یاد رہی اور وہ تکلیف رہتی تھی. تو بہت سارے لوگ کیا کرتے تھے تاکہ ام المؤمنین عائشہ کو خوشی ہو اور ان کو اچھا لگے، اس لیے ان کے سامنے آ کر حضرت حسان کو گالی دیتے تھے، کیونکہ حسان بن ثابت سے ام المؤمنین عائشہ کو تکلیف پہنچی. تو اب ان کو خوش کرنے کے لیے یعنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال کے بعد کے زمانے میں ام المؤمنین عائشہ سے ملتے آ کر اور آ کے ان کے خلاف بولتے تھے. تو ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہ ان کو یہ لگتا تھا لوگ کو کہ ان کے سامنے کہیں گے تو یہ خوش ہوئیں گی ہم سے کہ ہاں آپ میرے مخالف کے آپ خلاف بولے ہیں. لیکن ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو یہ بات بالکل ناپسند تھی، کیونکہ وہ معاف کر دی تھی. یعنی تاریخ اس کی تفصیلات میں جانتا ہوں مگر اب یہ موقع نہیں ہے. اور وہ لوگ کا معاف کرنا، حالانکہ غلطی چھوٹی نہیں تھی، غلطی بہت بڑی تھی، لیکن اس کے باوجود بھی جب معاف کر دیے نا تو وہ ہمارے جیسا معاف کرنا نہیں تھا. ہمارے پاس کیسا رہتا کہ معاف کر دیے بھی بولتے ہیں، لیکن پھر اگر وہ جو غلط ہمارے کو کوئی تکلیف پہنچایا اور اس کے بعد ہم اس کو معاف کر دیے اور جاتے وقت اگر اس کو ٹھوکر لگ کے گر گئی تو پھر اپنے کو ہنسی بھی زیادہ آتی. ہاں دیکھ رہے ہیں میرے کو ستایا تھا، بتایا اللہ تعالیٰ، تو یہ کون سا معاف کرنا ہوا. مگر ہمارے پاس ایسا ہی چلتا ہے کہ معاف بھی کرتے ہیں لیکن پھر دل میں رہتی کالی تھوڑی باقی. لیکن ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا جب معاف فرما دیے تو پھر اس کے بعد ہوا یہ. کئی مرتبہ ایسا بھی ہوا کہ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا کعبۃ اللہ کو تشریف لے گئی طواف وغیرہ کرنے کے لیے. وہاں پر کچھ خواتین ملے اور طواف وغیرہ ختم کر کے نکلنے کے بعد بولے یا اللہ دیکھو حسان تو ایسا، حسان تو ویسا، یہ وہ. انہوں منع کر دیے، سختی سے منع کر دیے. اور منع کر کے کیا کہتے تھے، یہ دیکھیے یہ کیا کہتے تھے. ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ اس بات کو ناپسند کرتی تھی کہ ان کے پاس آ کر حضرت حسان کو کچھ برا بھلا کہا جائے. وتقول، اور کہتی تھی فإنه قال، مت کہو اس کو برا بھلا کیونکہ اس نے کہا. کیا کہا؟ فإن أبي ووالده وعرضي لعرض محمد منكم وقاء. حضرت حسان نے کہا، حسان نے یہ بات کہا
کہ میرے ابا کی جان اور میرے والد کی جان اور میری عزت و حرمت، یہ سارا کچھ نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دفاع کے لیے دشمنوں کے خلاف ایک ڈھال ہے۔ سو یہ جو شعر انہوں نے کہا جس پہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ان سے بہت خوش ہوئے تھے، اس وجہ سے میں نے ان کو ایسا معاف کر دی کہ اب میرے سامنے کوئی حسان کی برائی نہیں کرے گا۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے۔